اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، اس ویڈیو کلپ میں میں اپنا ایک بریف انٹروڈکشن اپنا کراؤں گا، اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو، اپنے دوستوں کو، کہ میں نے جو اپنا یہ چینل بنایا اس کا آبجیکٹو کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ میرا جو رجحان ہے ایکچولی وہ مذہب کی طرف، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں مذہب کی طرف آیا، اور آہستہ آہستہ میں اپنی ریسرچ کر رہا ہوں۔ ایکچولی میں ایک محقق کے طور پر اپنے دین اسلام کے اندر اپنا فہم ڈیولپ کر رہا ہوں، اپنے فہم کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو میں بظاہر خود جو ہے وہ دین کو سمجھ رہا ہوں، اور پھر اسی میسج کو جو ہے وہ آگے میں کنوے کر رہا ہوں اپنے دوستوں میں، اپنے بزرگوں میں، اپنے آڈینس کے اندر۔ یہ میرا ایک آبجیکٹو ہے۔ دیکھیں، میں دین کی طرف آیا کیسے؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں بے نمازی تھا، تو میری عمر غالباً 18 یا 16 سال تھی۔ میں گلستان جوہر کے ایک پروجیکٹ میں رہتا تھا، تو وہاں پر میں شاید اس وقت فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا، تو اچانک سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت آئی۔ میں تہجد کے وقت اٹھا اور میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی جب میں نے نماز پڑھی تو وہاں پر میں نے جو ہے میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے نماز کی اہمیت ہے۔ پھر میں سامنے روڈ کراس کر کے، جو ہمارے پروجیکٹ کے سامنے والی روڈ کراس کر کے، میں وہاں پہ کی مقامی مسجد ہے جامع مسجد سلطان گلستان جوہر میں، تو وہاں پر میں نے نماز ادا کی، فجر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود رغبت ڈالی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں وہاں کے امام صاحب سے ملا، ان کے جمعے کے بیانات سنتا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی۔ تو اس طرح دین سے رغبت ہوئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک اور جامع مسجد ہے، یہاں پر ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند آ رہے ہیں، مولانا احمد لدھیانوی حافظ اللہ۔ اب مجھے نہیں پتہ ابھی وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر جو ہے دراز کرے۔ اور وہاں پہ ایک اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم مفتی عتیق الرحمن آ رہے تھے۔ اچھا، واضح رہے کہ ان کا جو بیان تھا، ان کا جو موضوع تھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ عقیدہ ختم نبوت تھا۔ تو وہاں پر میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہاں میں ان کا بیان سننے گیا، اور بڑا ایمان افروز بیان تھا، بہت خوبصورت بیان تھا۔ وہ چیزیں، وہ باتیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کی تھی، تو میں ان چیزوں سے بڑا متاثر ہوا، میرے دل میں وہ بات اتری۔ اس میں ایک بات مجھے بڑی اچھی پتہ چلی مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی، اور میں پوری کوشش کی پھر میں نے زندگی میں، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے، کہ مجھے پتہ چلا کہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مسائل ان کا حل بھی لکھتے تھے، اور جامع بنوریا کے جو ہیں، بنوری ٹاؤن کے میرے خیال سے سرپرست اعلیٰ بھی تھے، تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ 25 سال تک ان کی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یعنی انہوں نے 25 سال تک جو نماز پڑھی وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ یہ بات مجھے پڑھی، میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ میں نماز باجماعت پڑھوں اور تکبیر اولیٰ میری فوت نہ ہو۔ یعنی تکبیر اولیٰ سے مراد کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے
آپ جماعت میں کھڑے. تو خیر کوشش ابھی بھی کرتا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا. خیر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. تو میں بڑا متاثر ہوا. پھر میں وہاں پتہ چلا کہ پھر میں اپنی مقامی مسجد میں جہاں میں نماز پڑھنے جاتا تھا وہاں میں گیا اور وہاں پہ جو ہے کیا نام ہے اپنے مقامی لوگوں سے جڑا. وہاں مجھے تبلیغی جماعت کا انٹروڈکشن ہوا. اچھا یہ بات 2001 یا 2 کی ہے غالباً, میں مس کر رہا ہوں, 2001 کی. تو وہاں تبلیغی جماعت میں جڑا اور وہاں پہ فضائل اعمال ایک کتاب تھی, اس کو میں نے پڑھا. پھر وہاں کے لوگوں کے ساتھ پڑھا. پھر مجھے تبلیغ کا پتہ چلا. میں وہاں کے امیر سے ملا. وہاں پہ عابد صاحب ہوتے تھے, ایک بڑے اچھے تھے جو لوگوں کو گائیڈ کرتے, نوجوان تھے. اور وہاں پہ ایک اور صاحب بھی تھے جو اس جماعت کے امیر تھے. پھر میں نے کیا نام ہے فضائل اعمال پڑھی, فضائل صحابہ پڑھی, فضائل. اچھا اس میں اس کتاب میں, اچھا وہ حدیث کی کتاب نہیں, وہ ایکچولی ایک عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے, شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو جنت نصیب کریں, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائیں. ان کی کتاب تھی. اب اس کتاب کے اندر فضائل حکایت صحابہ تھی, فضائل نماز تھی, فضائل روزہ, فضائل حج, فضائل زکوٰۃ, پورے سیگمنٹس بنے ہوئے تھے. اور پھر یہ تھا کہ مسلمانوں, پھر آخری ایک ٹاپک تھا مسلمانوں کی پستی کا, زوال کا کے اسباب اور اس کا علاج, وہ انہوں نے لکھا. تو وہ ساری چیزیں پڑھا. پھر میں نے تبلیغ کے اندر وقت لگایا, سروزے لگائے. پھر میں تبلیغی جو مرکز تھا مدنی مسجد کراچی فیڈرل ایریا کے اندر, تو جو 90 سے تھوڑا سا آگے, وہاں میں نے وقت لگایا, سروز لگایا. وہاں علماء کی میں نے بیانات سنے, بڑا میں متاثر ہوا. پھر تبلیغ میں نے ٹائم لگایا. بڑا اچھا وقت گزرا وہاں پہ, چونکہ وہ لوگ بڑے پازیٹیو نیچر کے ہیں, تبلیغی جماعت کے لوگ جو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں, جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دین کے جو بنیادی عقائد ہیں انہیں سکھاتے ہیں. تو بڑا اس سے میں متاثر ہوا, بڑا اچھا ہوا. اچھا اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے, لیکن کچھ مسنگ تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کافی عرصے کے بعد سکھایا, جو میں اس بیان میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آج میں جو بات کہنے جا رہا ہوں, جو اپنے دل کی بات, جو مجھے اللہ نے بہت دیر سے سمجھائی. میں اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں 2004 کے اندر, یعنی 3 سال تک میں بڑا نمازی پرہیزگار رہا, لیکن میں اس کے بعد تھوڑا سا دین سے ہٹ گیا, بے نمازی ہو گیا. اس کا مجھے بڑا افسوس ہے, اللہ مجھے معاف کرے اس کے لیے. دین سے ہٹ گیا. پھر میں نے ایک سچی داڑھی رکھی تھی, تو بلکہ میں تو تبلیغ بھی اپنے دوستوں کو کرتا تھا, تو میرے بہت سارے میں سے چند دوستوں نے تو ماشاءاللہ داڑھیاں رکھ لی تھی. میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو کرکٹ کھیلتا تھا ان کے ساتھ میں نے تبلیغ بھی شروع کی, ان کو نمازوں پہ بھی لگایا. اور میری تو یہ عادت تھی کہ میں فجر کی نماز کے اندر جو ہے وہ جا کے ایک ایک گھر کی اپنے دوستوں کی بیل بجاتا تھا اور ان کو نماز کے لیے اٹھاتا اور اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا. میرا یہ عمل تھا, اور یہ عمل میرے فلیٹ میں بڑا مشہور تھا کہ ہاں بھائی جنید رحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی ترغیب دیتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں, لے کے جاتے ہیں. یہ میرا مقصد تھا. تو بہرحال 2004 کی بات ہے, ہم دوسری جگہ شفٹ ہو گئے, وہاں پہ میں بے نمازی ہو گیا. پھر دین سے رغبت ختم ہو گئی. پھر کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے, اور جس شخص نے, میں آج جو بات کہنے جا رہا ہوں, جس شخص نے میری جو چیز سم تھنگ مسنگ تھی, اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بڑا اچھا, ہمارے آفس میں ایک دوست ہیں, کیونکہ میں ایک پروفیشنل بینکر بھی ہوں, تو میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے ہمارے کولیگ ہیں, ہمارے محسن ہیں, ظہیر صاحب ہیں. اور میرا ایک کولیگ ہے, خیر اب وہ دوسری برانچ ٹرانسفر ہو گیا, حافظ محمد عمر ودود صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ وہ صاحب ہیں جن کے دادا اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الحلیم کاتب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا عبد الحلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 3 شخصیات ہیں, ان کے خاندان کے ان کے دادا ہیں. آپ اندازہ لگائیں, یہ ان کا پوتا ہے. تو اس نے مجھے نماز کی ترغیب دی 2021 میں کہ آپ نماز پڑھا کریں, آپ کا دین سے اتنا انٹرسٹ ہے, اتنی آپ کی دین سے رغبت ہے, آپ اتنی مذہبی باتیں کرتے ہیں. اور ظہیر صاحب بھی تھے ماشاءاللہ, وہ مکتبہ اہل تشیعت سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کا نماز کی ترغیب ہے. آپ دیکھیں اتنی مذہبی باتیں کرتے ہیں, اتنا سب کچھ, نماز تو پڑھیں, نماز تو بنیادی چیز ہے, نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے. وہ بات
پچھلے رمضان کی بات ہے، وہ بات میرے دل میں پڑی، میں نے بے احتیاطی کی، مجھ سے رمضان میں بھی نمازیں چھوٹ گئی تھی، 2021 کی بات ہے، لیکن اس کے بعد میرے دل میں احساس پیدا ہوا، اچانک سے اللہ نے بات ڈالی، میں نے نمازیں شروع کی. پھر میں نے، چونکہ ہوتا یہ تھا کہ میری مینٹل کمپیٹیبلٹی اس لڑکے کے ساتھ جڑی، اور ہم مذہبی باتیں کرتے تھے اور اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے. اب دیکھیں، لوگ دنیا میں غیبت بہت کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جو ہیں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں آفیسز میں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی کر رہے ہیں، ایک شکایتیں لگا رہے ہیں، فلاں جو ہے فلاں کی شکایت لگا رہا ہے، فلاں افسر فلاں کی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اور دونوں کا یہ مینٹل کمپیٹیبلٹی، کیونکہ وہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو میرا اور عمر کا جو ہے بڑا اچھا جو تھا، ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی بنی، اور ہم نے مذہبی باتیں شروع کی. پھر میں بھی اپنی تحقیق لاتا تھا، وہ بھی اپنی تحقیقی بات کرتا تھا. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں نے اس کو کچھ چند باتیں سکھائیں، تو اس طرح شغف بڑھتا گیا. اب ہوتا یہ تھا کہ کبھی وہ دین کی بات کرتا تھا، مجھے سکھاتا، کبھی میں اس کو دین کی باتیں سکھاتا تھا. تو یہ سارے معاملات ہوئے. خیر، اس کے بعد میں جس چیز کی طرف اب آپ کو لانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. دیکھیں، میرے ذہن میں ایک عظیم شخص ہے جس کی میں آج اس کی حق میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے. وہ عظیم شخص ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے میں نے بیشتر بیانات سنے، لیکن اس شخص نے مجھے جو چیز سمجھائی، دیٹ واز مسنگ سو کالڈ ایز قرآن. کہ جنید، تم حدیثیں تو پڑھ رہے ہو، تم تاریخ اسلام تو پڑھ رہے ہو، لیکن جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے قرآن، تم تو اس سے ناشنا ہو، کیونکہ تم اس قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہو، کیونکہ قرآن سے بہترین کوئی احسن حدیث نہیں ہے. تم اس کو، دیٹ واز دا مسنگ پوائنٹ. میں نے کہا، یار، میں نے اپنی زندگی کی کئی سال ضائع کر دی، میں قرآن کو نہیں سمجھا، میں حدیثوں پہ جا رہا ہوں. حدیث سیکنڈری ہے، قرآن پرائمری ہے. یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہے اصل. آپ اگر کسی سے قرآن کے ریفرنسز سے بات کریں گے، آپ دنیا کے بڑے بڑے عالم، مفتی اعظم، مجدد اعظم کو متاثر کر سکتے ہیں. دیٹ واز دا مسنگ. اور میں ان کا شکر گزار ہوں. میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں. میں نے ان کے لیکچر سنے، جس لیکچر میں انہوں نے اتنی اہم بات کی تھی جو میرے دل کو لگی، جو چیر دی میرے دل کو بات. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، میں یقین جانیے، میں قسم کھاتا ہوں، میں اس آیت کو وہ زندگی کے اندر کوشش کروں گا. کیا آیت ہے قرآن کی، میں اس آیت سے اتنا متاثر ہوں. هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ رسول، ہم نے آپ کو حق اور دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے، حق اور دین کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور ہم اس دین کو غالب کریں گے، ہم اس دین کو غالب کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب، اور اللہ اس چیز کا شاہد ہے. یہ آیت ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کی تمام محنت کا نتیجہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مثبت ہے. اللہ اس دین کو غالب کرے گا. یہ آیت آج تک جب میں اس سو کر اٹھتا ہوں، یہ میرے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے. اندازہ لگائیں آپ، یہ آیت میرے ذہن میں گونج رہی ہوتی ہے. سورہ فتح میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورۃ الصف میں بھی ہے. اللہ اس دین کو غالب کرے. آپ نے دیکھا 313 صحابہ تھے غزوہ بدر میں، اللہ نے آگے کامیابی دی، صحابہ بڑھتے گئے. فتح مکہ کے وقت 10,000 صحابہ ہو گئے. یہ دین اللہ نے غالب کیا. خیر، میں جذباتی ہو گیا. آپ قرآن کی آیت سنیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ اے رسول، ان کو کہہ دو کہ یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ دین اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں. ان کو کہہ دو کہ اللہ اپنے نور کو
گا، اپنے نور کو قائم رکھے گا۔ اللہ یہ آیت میرے دل میں لرزتی ہے کہ میں دین کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دین کے لیے عمل کی توفیق دے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنائے، اس کو دین کو آگے بڑھانے والا بنائے، اس دین کو غالب کرے، اسلامی معاشرے میں دین آئے۔ اللہ ہمیں سود کی لعنت سے، رشوت کی لعنت سے ہمیں بچائے۔ اللہ میں اکرام مسلمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت جذباتی ہو گیا، لیکن یہ آیت میری زندگی میں کرچتی ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، میں بہت جذباتی ہو گیا، لیکن میں چونکہ یہ اپنا انٹروڈکشن کرانا تھا، میں جس چیز سے بتاؤں یہ قرآن ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اسے کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ ہم تو عربی پڑھ کے قرآن کے چھلکوں سے کھیل رہے ہیں، ہم اس سے ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو بکر غفاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا کی، یا ابو ذر، اگر تم دن کے شروع میں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص 100 رکعت نفل صلاح پڑھ رہا ہے، اور اگر تم نے دین کا ایک باب سیکھا، چاہے تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، وہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص 1000 رکعت نفل صلاح پڑھ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا سلے۔ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، کتنی کہ جو شخص صرف عربی پڑھتا ہے اور قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو وہ قرآن اس کے لیے وبال ہے۔ چونکہ قرآن کو اگر آپ نے نہیں سمجھا ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کی تاثیر، اس کی لذت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ چائنیز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن جب تک آپ فہم کے ساتھ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ عربی آپ کی لینگویج نہیں ہے۔ تو قرآن اس وقت، آپ مجھے بتائیں، میں تو عربی نہیں جانتا، لیکن یہ آیت میرے ذہن میں، جو میں نے ابھی آیات آپ کے سامنے پیش کی، سورۃ الصف کی، سورۃ التوبہ کی، اندازہ لگائیں، سورہ فتح کی، اندازہ لگائیں، تو یہ کیسے آئی؟ میں نے ترجمہ پڑھا نا تو میرے سمجھ میں آئی۔ اندازہ لگائیں، ترجمہ پڑھا نا، اگر ترجمہ نہیں پڑھتا تو کیا میرے ذہن میں قرآن کا فہم آتا؟ یہ چیز ہے۔ تو میں خیر جذباتی ہو گیا، میں بڑی معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن وہ چیز ہے۔ یہی قرآن صحابہ لے کے اٹھے تھے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ لے کے اٹھے تھے، یہ اس کو سینے سے لگایا تھا، اس قرآن کو سیکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، اور پوری دنیا میں انقلاب آ گیا تھا، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، چونکہ اب رمضان کا یہ 29واں روزہ ہے، عید قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہماری عمروں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔